بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صدائے کشمیر کے ساتھ میں سید محمود حسین گردیزی اور میرے ساتھ راجہ کفیل احمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ناظرین، آج ٹھیک ایک ماہ کے بعد ہم آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ اس جو ماہ رمضان گزرا ہے اس میں چونکہ ہمارا یہ جو پروگرام 7 سے 8 بجے تک ہوتا ہے، اس میں دینی حوالے سے خدمات انجام دی جاتی ہیں، تو ہمارا پروگرام اس لیے معطل ہوا، لیکن اس کو آغاز آج ہم دوبارہ کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کی عید بخیر و عافیت سے گزری ہوگی، اور جو اس وقت وبا ہے کرونا کے حوالے سے، اس سے بھی اب آپ اور آپ کے بچے بھی باخبر ہو چکے ہوں گے کہ اس میں احتیاطی تدابیر جو تھی وہ کس حد تک کامیاب ہو رہی ہیں اور کس حد تک ناکام ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اسی پروگرام میں چونکہ کشمیر کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، اور کشمیر کے جو ضمن میں جو اس وقت پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن کشمیریوں کے ساتھ جو گزشتہ 10 مہینے سے یہ لاک ڈاؤن ہے، اور اس کے بعد یہ جو ابھی یہ کرونا کے حوالے سے ان مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن اس وقت بھی انڈیا کی جو بدترین صفا قسم کی حکومت ہے، اسے یہ احساس نہیں کہ انسانوں کے ساتھ وہاں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور بیماروں کا اور ان کا جو علاج معالجے کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی انڈیا کی بروٹلٹی جو ہے وہ انتہا پر ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کشمیریوں کو لاک ڈاؤن کیا، اس کے بعد ان کی فصلیں تباہ کی، ان کو اکنامکلی ان کے کاروبار بند کیے، ان کی جس قدر ہاسپٹلز تھے، میڈیسن تھی، ان کے حوالے سے کرپل کیا، اور آج کشمیری جو ہے 1 کروڑ تک جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے، چونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں ہے اور نہ علاج معالجہ کے لیے دعائیں ہیں۔ پوری دنیا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تو اس کرونا لا کر تو دنیا کو یہ احساس دلا دیا کہ جو لاک ڈاؤن ہوتا ہے جو کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان نے کیا، اور جو کشمیر کے جو ہندوستان کے ساتھ اس حوالے سے اپنی ڈپلومیسی کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنی تجارتی مراسم کو کامیاب کرنے کے لیے جو انڈیا کے ساتھ حمایت کر رہے تھے، رب العالمین نے ان کو بھی لاک ڈاؤن اور گھروں میں بند کر دیا۔ ان کی تجارتیں بھی اور ان کی امپائر بھی اب ختم ہونے کی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ وہ انڈیا کے سارے دوست جو ہوں گے وہ اسی طرح ہوں گے جس طرح کشمیر کے مسلمان آج یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم پاکستان میں آباد اس وقت الحمدللہ ایک اس حوالے سے تو ہم کم از کم آزاد ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے گھر سے نکلتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں، اپنی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں، یا اپنے رشتہ دار جہاں بھی کہیں کوئی تکلیف میں اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کشمیر کے مسلمان جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی اس وقت قید و بند میں مبتلا ہیں۔ میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں، کشمیر کے حوالے سے، کشمیری مسلمانوں کے حوالے سے سوچئے گا، اور ہندوستان کے حوالے سے جو اقدامات کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ہم سارے مل کر گورنمنٹ آف پاکستان عمران خان صاحب سے یہ اپیل کریں گے کہ حضور یہ اب قراردادیں یا ٹویٹر سے یہ ان کی مذمت کرنے سے یہ کام اب نہیں چلے گا، اس کو 2 قدم آگے بڑھنا ہوگا۔ جس طرح چائنا نے لداخ میں 2 قدم آگے بڑھ کر تو انڈیا کو اس کی اس کا جو غرور تھا اس کو اپنے بوٹوں تلے انہیں جو اس وقت جو مسئلہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہماری جو آرمی جو ہے، جو کشمیر کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا درد دل ہم کشمیری نہیں رکھتے، اتنا ہمارے پاکستان کی آرمی اور جو جوان ہیں وہ رکھتے ہیں، لیکن اب عملی طور پر انڈیا کو وہ سبق سکھانا پڑے گا کہ جو ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں، اور ہماری جو فارن افیئرس ہے، ہمارے جو وزیر اعظم ہے وہ اقدام کریں گے جس میں کشمیری مسلمانوں کو سانس لینے کی آزادی مل سکے، اور اس وقت ان کو اتنا لاچار کر دیا گیا ہے کہ اب ہندو وہاں آ کر اونے پانے ان کی زمینیں خرید رہے ہیں کشمیر میں، جو کہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ٹیلی فون پر موجود ہیں جناب رشید ارشد صاحب، یہ سینئر ترجمان ہیں چیف منسٹر گلگت بلتستان کے، اور ہمارے ساتھ مظفر آباد سے ڈائریکٹر جنرل اطلاعات جناب راجہ اظہر اقبال صاحب لائن پہ موجود ہیں۔ میں دونوں احباب کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ راجہ صاحب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ جی گردیزی صاحب آپ کا۔ راجہ صاحب، ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس کرونا کے حوالے سے آزاد کشمیر کی جنرل سچویشن اور بالخصوص مظفر آباد کے حوالے سے کہ آپ کی اس وقت جو اقدامات ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، جو لاک ڈاؤن ہے، اس حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بتائیے گا کہ کامیابی کس حد تک ہے اور ناکامیاں کس حد تک ہیں، عوام آپ سے کتنا تعاون کر رہے ہیں، اور آپ کو مشکلات کہاں پیش آ رہی ہے؟
بہت شکریہ جی. پہلے تو میں تازہ ترین صورت بتاتا ہوں جی کہ ابھی آزاد کشمیر میں کل شام تک جو ہے نا وہ 240 جو ہے نا وہ پیشنٹ جو پازیٹیو رزلٹ آئے ہیں وہ 240 ہے اس کا فگر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ 159 لوگ جو ہے نا اس میں صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. ہم نے آزاد کشمیر میں فرسٹ ڈے سے جو ہی یہ کرونا پاکستان میں داخل ہوا تو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں ایک ہائی لیول کی کمیٹی بنائی. ڈے ٹو ڈے اس کو دیکھتے رہے اور پھر اس پہ سخت سٹیپس لے. ہم نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کا اور باقی جو گورنمنٹ کے اس کمیٹی کے ممبران تھے چیف سیکرٹری اور منسٹر سب کا یہ خیال تھا کہ اس کو ہمیں کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر کے حوالے سے اس کو ذرا سخت سٹیپس لیں گے تاکہ اس کو کرنا, اور اس کا پازیٹیو رزلٹ گئے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ باقی صوبوں کی نسبت آزاد کشمیر میں آج بھی یہ فگر کم ہے. یہ جو تھوڑے بہت فگر زیادہ ہوئے ہیں یہ عید کے دنوں میں کیونکہ وہ انسانی آمدنی کے حوالے سے پھر تاجروں کا بھی ایک مطالبہ تھا تو تھوڑا سا اس کو ہم نے یعنی سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا کے تو تھوڑی سی رعایت کی, اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہو گیا. پہلے ہمارے لیے جو مشکل تھا وہ تھا کہ باہر سے لوگ آ رہے تھے بڑی سپیڈی تفتان بارڈر سے مختلف بارڈر ایئرپورٹ سے آ رہے تھے, ان کو ہم نے انٹرٹین کرنا تھا, ان کو دیکھنا تھا. اور وہ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک گورنمنٹ نے ہائی لیول اس الگ ایک کمیٹی بنا دی ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس فہیمہ واسی کی سربراہی میں جو اسلام آباد میں بیٹھتی ہے. جو باہر سے آنے والے لوگ تھے ان کو پراپر وہاں جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ایس او پی تھا وہاں سے جو ہی وہ فارغ ہوتے تھے آزاد کشمیر میں لانا, ان کو کنٹینہ میں رکھنا, پھر ان سے ان کے جتنے میں رابطے میں یہ کوئی 30,000 لوگوں کو ہم نے ادھر اس کو دیکھا. اس پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پورے ان لوگوں کا وہ اس پروسیس سے گزار کے وہ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ تبلیغی جماعت کے والے سے جو لوگ آئے ان کو دیکھنا تھا. پھر خیر آہستہ آہستہ ظاہر ہے جب یہ عید کے دنوں میں کچھ لوگ یہاں پہ آئے تو ہماری چونکہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی پہلے کم تھی, پھر گورنمنٹ نے آزاد کشمیر میں 3 لیبارٹریز بنا دی ہیں ابھی ظفر آباد میں, راولہ کوٹ میں اور میر پور میں. اس کے علاوہ رائے صاحب ایک منٹ, رائے صاحب میں یہ چاہوں گا کہ ان لیبارٹریز کا جو رزلٹ ہے جو مظفر آباد کی لیبارٹری تھی اس سے جو رزلٹ آئے تھے چند دن پہلے اس پر کوئی شکوک کا اظہار کیا گیا تھا, اس حوالے سے بھی بتائیں. اور جو نئی لیبارٹریز آپ نے بنائی ہیں ان کی جو ریزلٹس ہیں کیا وہ ٹرسٹ ورتھی ہیں, بینکیبل ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں پورے پاکستان میں یا جہاں جہاں یہ ریزلٹس آ رہے ہیں کوئی اس میں جو نیگیٹو پازیٹیو کا کوئی شاید کوئی پوائنٹ کچھ کا بعض اوقات فرق پڑ بھی جاتا ہے, لیکن ہم ہمارے اس کو اسٹرکٹلی جہاں پہ 1-2 ایشوز راولہ کوٹ لیبارٹری میں آئے لیکن وہ بھی دور کر دیے گئے. ابھی انشاءاللہ العزیز ہماری کوالٹی کے حوالے سے اس کو پراپر لیبارٹریز اور پھر وہاں ٹیکنیشین جو ہیں وہ کوالیفائڈ لگائے, ان کی ٹریننگ کروائی, تو اب کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اچھا رائے صاحب میری ایک سوال ہے کہ کیا آپ چونکہ اس میٹنگ میں بیٹھتے بھی ہیں اور آپ بریفنگ جو پرائم منسٹر جو احکامات دیتے ہیں اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا, یہ تجویز ہے کہ کیا آپ کے یہ جو شہر ہے بازار ہیں اگر آپ ان کو 24 گھنٹوں کے لیے کھول دیں اور ان کی جو اس وقت جو تاجر جو ہیں وہ ظلم کی انتہا یہ کرتے ہیں کہ آپ چونکہ وہ لاک ڈاؤن جو ریلیکس کرتے ہیں اور وہ 3-4 گھنٹے دکانیں کھولتے ہیں اور اس میں جو سامان بیچتے ہیں وہ منہ مانگی داموں وہ بیچتے ہیں, اور چونکہ وہ جو خریدار ہوتا ہے اس کے پاس ٹائم ہوتا نہیں, وہ جو پیسے وہ کہتا ہے وہ دیکھ کے تو وہاں بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تو نمبر 1 تجویز یہ تھی اور یہ لکھ بھی چکے ہیں کئی ہمارے صحافی حضرات جو ہیں کہ اگر 24 گھنٹے آپ دکانوں کو کھول دیں اور ان کی جو ریٹ لسٹ جو ہے متعلقہ ڈی سیز اپروو کر کے ان کے مین گیٹ پر اگر چسپاں کر دیں تو اس طرح رش بھی ختم ہو جائے گا بازاروں میں. اور یہ مہنگائی ہے یہ بھی, چونکہ یہ کرونا نے تو یہ 1-2 دن کے لیے نہیں, یہ تو سال 2 سال 3 سال تک چلے گا جب تک ویکسین آتی. بالکل گردیز صاحب آپ کی بات درست ہے, لیکن چونکہ یہ 2 دھاری تلوار ہمیں جہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ جو گاہک ہیں جو عام عوام ہیں ان کو سستے داموں اشیاء بر وقت بھی ملیں, دکانداروں کا بھی دیکھنا, وہاں ہم نے انسانوں جانوں کو بھی دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے مد نظر ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے انسانوں کی جانیں بچانی ہیں, پھر لوگوں کے روزگار کو بھی دیکھنا ہے, پھر اس کو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے ریٹ لسٹوں کے حوالے سے وہ بھی ظاہر ہے گورنمنٹ
پیرللی وہ بھی پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو بھی متحرک کیا ہوا ہے. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز ہماری 3 تاریخ کو کیبنٹ میٹنگ ہے, اس سے پہلے 1 سے اور پھر 3 کو فائنلی اس کا یہ کریں گے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ. اچھا راج صاحب, آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. میں رشید ارشد صاحب, آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہے؟ جی رشید صاحب, میں یہ چاہوں گا کہ گلگت بلتستان اور سکردو کے حوالے سے کہ اس وقت آپ کے پاس کل کتنے پیشنٹس ہیں, اور اس وقت تک وہ جو صحت یاب ہو کے آگے ان کی کیا خبر ہے, اور جنرلی جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو تعاون مل رہا ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کے ہاں سکسیس سٹوری کیا ہے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا گردیزی صاحب, گلگت بلتستان میں شروع سے اب تک کورونا وائرس کیسز کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 678 کل شام تک تھی, جس میں سے 11 اموات ہوئی ہیں اور 490 اس میں صحتیاب ہوئے ہیں. 177 زیر علاج مریض اس وقت موجود ہیں. اور شروع سے ابھی تک وفاقی حکومت کی طرف سے آپ کا سوال تھا کہ کیا مدد کی جا رہی ہے, تو وفاقی حکومت کی طرف سے اس وقت تک 1 روپے کی کوئی کسی قسم کی مدد گلگت بلتستان کو نہیں ملی ہے. اور جو کچھ کر رہے ہیں گلگت بلتستان حکومت اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اقدامات کر رہی ہے. اور پوری دنیا کا میڈیا اس وقت کہہ رہا ہے کہ گلگت بلتستان دنیا کا, چائنا کے شہر ووہان کے بعد دنیا کا وہ دوسرا خطہ بن گیا ہے کہ جہاں کورونا کو اتنی تیزی سے کنٹرول کیا گیا ہے. اور آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں پاکستان میں سب سے زیادہ کیسز آبادی کے تناسب سے گلگت بلتستان میں تھے, اور صورتحال انتہائی خطرناک تھی, الارم سچویشن تھی. لیکن اس کو وزراعلیٰ گلگت بلتستان اور حکومت گلگت بلتستان نے بروقت اقدامات کر کے اس کو کنٹرول کیا. اور اس وقت پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے کہ ووہان کے بعد گلگت بلتستان ہی وہی خطہ ہے جہاں پہ تیزی سے کورونا کے مریض صحتیاب ہو رہے ہیں. اور کورونا کو پوری دنیا میں جو سب سے بہترین طریقے سے کنٹرول کیا گیا وہ گلگت بلتستان ہے. اچھا جی, تو اچھا میں نے یہ پھر آپ سے عرض کروں گا کہ آپ لاک ڈاؤن کے حوالے سے, جس طرح آپ نے سنا ہوگا ہمارے ڈی جی جو آزاد کشمیر سے ہے, انہوں نے جو لاک ڈاؤن کیا, اور یہ نو ڈاؤٹ کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے جس طرح سے ایگریسو سٹیپ لیے اور لوگوں کو اپنے گھر تک محدود رہنے کے لیے کوشش کی. دیہات کے لوگوں نے اس وقت جو عید ہوئی بالکل 100% انہوں نے اس حوالے سے عیدیں بنائی, کوئی ایک دوسرے کے یہاں نہیں گئے, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ گلے نہیں ملے, اور اس طرح سے. لیکن بہرحال عید کے جو چند دن پہلے جو تھوڑی ریلیکسیشن ہوئی اس سے یہ کرونا جو پھیلا, آپ کے ہاں کیا ہے کہ اگر آپ بھی اپنے بازاروں کو آپ نے کھلا چھوڑا دیا ہوا ہے, کچھ ریلیکسیشن دی ہوئی ہے, لوگ آ کر خرید و فروخت کرتے ہیں, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ گدیری صاحب, اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتاؤں گا کہ میں رمضان کے مہینے میں کراچی میں تھا. کراچی سے ہمارے جو اسٹوڈنٹ اور مریض تھے ان کو ریسکیو آپریشن کے سلسلے میں کراچی میں موجود تھا. کراچی میں جہاں سندھ حکومت کے اقدامات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن جو عوام میں اویئرنیس ہے, کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, وہاں حالت دیکھ کے میں گلگت بلتستان کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس حوالے سے شعور گلگت بلتستان کی عوام میں موجود ہے, اور انہوں نے اس کا ثبوت بھی دیا ہے. یہ لاک ڈاؤن سب سے پہلے پورے پاکستان میں سب سے پہلے گلگت بلتستان میں شروع ہوا, چونکہ ہم چائنا کے ہمسائے میں تھے, ووہان میں یہ وبا آ چکی تھی. ہمیں اس خطرے کا پہلے سے اندازہ تھا. ہم نے شروع میں وہاں پہ لاک ڈاؤن کیا, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسی لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو تباہی آنی تھی کورونا کی وہ نہیں آ سکی, اس کو ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے. اور اس وقت بھی گلگت شہر جو ہے اس وقت مکمل سیل ہے, اور دوسرے اضلاع کے لوگ گلگت بلتستان میں اور خاص کر جو وہ ہے ٹورسٹ ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں, اور گلگت شہر میں بھی دوسرے اضلاع کے لوگ داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اس وقت بھی وہاں پہ لاک ڈاؤن جاری ہے اور عوام بھرپور تعاون کر رہے ہیں اور مکمل SOPs پہ عمل ہو رہا ہے. صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف تو یہ جو کورونا ہے اس کی وبا گلگت میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, دوسرا آپ کی جو حکومت ہے 24 جون کو اس کی مدت پوری ہو رہی ہے. ابھی جو صدر صاحب نے جو آرڈیننس جاری کیا کہ ایک عبوری حکومت بھی بنے گی انتخابات, کیا ایسے حالات میں کیا سی ایم گلگت میں کو آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے, کیا ایسے حالات میں گلگت بلتستان کے عوام الیکشن میں جا سکتے ہیں, اس کے حوالے سے کیا کوئی تیاری ہوئی ہے, کیا فیصلہ کیا ہے وہاں کی سیاست قیادت نے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا گردیزی صاحب ہمارا موقف تو یہی ہے, اور وزراعلیٰ گلگت بلتستان شروع سے اس بات پہ قائم ہے
کہ ہم اپنی مدت کے بعد ایک دن بھی حکومت میں نہیں رہیں گے، لیکن اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر اس تسلسل میں یہ تسلسل ٹوٹ گیا اور درمیان میں کوئی بھی حکومت آتی ہے تو نئے سرے سے ان ایمرجنسی حالات کو سنبھالنا انتہائی مشکل ہے۔ یہ تو بالکل سامنے کی صورتحال ہے۔ تو اس حوالے سے مطلب حکومت نے کوئی اس طرح کی کوئی تجویز پیش نہیں کی ہے کہ ہمیں ایکسٹینشن ملے، اور میرے خیال میں قانون میں بھی اس طرح کی کوئی چیز فی الحال موجود نہیں ہے، لیکن جہاں دنیا بھر میں ایمرجنسی حالات آتے ہیں تو وہاں قانون بھی بن جاتے ہیں اور تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو پاکستان کے ان فیصلہ ساز اداروں نے رشید دیکھنا صاحب، ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہے۔ جی ہمارے راجہ صاحب، آپ سے میرا آخری جو ہے کہ اس وقت جو آپ نے جو 3 لیبارٹریز قائم کی ہیں وہ کہاں قائم؟ ایک تو آپ کی مظفر آباد ہے، دوسری کدھر ہے؟ دوسری 2 جو ہے راولہ کوٹ میں اور میرپور میں۔ اچھا، راولہ کوٹ اور میرپور میں ہیں۔ گردیزی صاحب ایک تھوڑی سی بات، ایک تو خیر میں رشید صاحب کی وسعت سے جو جی بی کی گورنمنٹ ہے ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان کو گورنمنٹ آف عظیم کی طرف سے ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے اسٹیپس لیے جس کی وجہ سے یہ موذی مرض کو وہ کنٹرول کر سکے۔ دوسرا یہ تھا کہ جو آپ نے کہا کہ ہم جب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے تو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے جو پلان بھی ابھی ترتیب دیا ہے وہ یہ کیا کہ جہاں جہاں کرونا اب ہوگا، جیسے ایک ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے یہ کریشی محلہ مظفر آباد میں 32 پیشنٹ ہوئے ہیں، ہم زون بنا رہے ہیں کہ ان جہاں پہ یہ کوئی پیشنٹ ہوں گے ان زون بنائیں گے اور وہاں پہ سخت ترین لاک ڈاؤن ہوگا، لیکن روٹین کا جو باقی ہے اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ راج صاحب، آپ کی بہت مہربانی، آپ ہمارے ساتھ رہے، لیکن آخر میں اپنی طرف سے آپ کو تجویز دوں گا جو اس وقت انٹیلیجنسیا کی طرف سے یہ تجویز جو سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ حکومت آزاد کشمیر اپنے تمام شہروں میں تمام دکانوں کو 24 گھنٹے کے لیے نیسیسری مسٹ ان کو اوپن رکھے، دکانداروں کو کہے کہ 24 گھنٹے تو آپ کی دکان کھلی ہوگی تاکہ جو لوگ خریدار ہیں وہ جس وقت چاہیں، مرضی ہے رات کے 1 بجے جائیں، جا کر اپنا مطلوبہ سامان اٹھائیں، خرید کے لے آئیں، تاکہ اس طرح سے آپ کی رش جو ہے وہ لوڈ ختم ہو جائے گا۔ آپ ہمارے ساتھ ادھر آپ نے اطلاعات دی، آپ کے شکر گزار ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جی راج صاحب اس حوالے سے، کل جو باغ میں ہمارے وزیر اطلاعات صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، کیا وہ کرونا کے حوالے سے تھی یا کسی اور حوالے سے تھی؟ دیکھیں کل آپ کو پتا کہ باغ میں 2-3 ایشوز ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا باغ یعنی جس طرح سے کرونا نے پوری دنیا کو پاکستان سمیت آزاد کشمیر کو متاثر کیا، تو باغ والوں کی خوش قسمتی آپ یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 MLA تھے، یعنی ایک ایکسٹرا عبدالرشید رابی صاحب مخصوصاً شیش سے بھی تھے، تو لوگوں کی توقع یہ تھی کہ یہ باغ کو اسپیشل توجہ دی جائے گی، وزیر اطلاعات بھی ہوں گے، ہمارے جنگلات سردار میر اکبر صاحب بھی ہیں، تو لوگوں کا ابھی میں باغ سے ہو کے آ رہا ہوں، کل لوگوں یہ تھا کہ یہ تینوں جو اشخاص ہیں، اس میں تھوڑا سا رابی صاحب رہے حلقے میں، وزارت جماعت اسلامی نیٹ ورک ہے، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے اپنے طور پر جو اپنے بس میں تھا کیا، تو باقی جو ہمارے 2 وزراء ہیں، میر اکبر صاحب ہیں، مشتاق مناز صاحب جو وزیر اطلاعات بھی ہیں، یہ تبھی گئے ہیں، لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے، باغ میں لوگ آئیں، لیکن کل جس کی اسپیسیفک آپ نے جو ان کی پریس کا وہ تھا ہارٹ ہاسپٹل کا۔ جی آپ کو یاد ہوگا کہ آزاد کشمیر نے جب 2016 کے الیکشن سے پہلے وہاں اعلان ہوا تھا محترم نواز شریف صاحب نے کہ باغ میں ایک جدید ترین جو ہارٹ ہاسپٹل بنے گا، وہ جو لاہور کی طرز پہ راولپنڈی جو ہارٹ اچھا، اس کے حوالے سے آپ نے افراز گردیزی صاحب کو بھی لائن پہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کشمیر کے حوالے سے ہم نے وہ ناظم نذیر وانی صاحب کو لائن پہ لینے کی کوشش کی، لیکن میرا خیال ہے ان کا ٹیلی فون لائن نہیں مل رہی۔ تو کشمیر کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ لداخ کے حوالے سے آپ کیا؟ ابھی جو دیکھا نا کہ 2016 میں جی برہان ظفر وانی کی شہادت کے بعد 8 جولائی 2016 کو، جی تو وہ جو کشمیر کی تحریک میں جو مزاحمتی جو جدوجہد کا ایک نیا آغاز ہوا تھا، جی تو یہ جو ابھی جو اسی رمضان میں ایک ان کے جس نے جو ان کا آپریشن کمانڈر تھا ریاض نائکو، تو وہ جو برہان ظفر وانی کے بعد اس نے کمانڈ سنبھالی تھی، اس نے کمانڈ سنبھالی تھی، ابھی اسی رمضان میں اس کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کی شہادت کے بعد تقریباً 20-25 دنوں سے دوبارہ اسی طرح وہی تحریک کا دوبارہ آغاز ہوا، اور اب تک میرا خیال ہے کوئی 3 درجن کے قریب یعنی جو ہمارے مجاہد ہیں وہ جامع شہادت نوش کی انہوں نے، اور ایک نئے سرے سے جو مزاحمتی جدوجہد شروع ہوئی ہے، اور یہ الارمنگ صورتحال ہے۔ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جیسے لداخ میں انڈیا کی کشیدگی ہو گئی چین کے ساتھ،
اس طرح کے ساتھ اس کی اور یعنی سری لنکا کے ساتھ کشیدگی ہے، نیپال کے پاکستان کے ساتھ ہے، نیپال کے ساتھ ہے. تو یہ جو بہترین موقع تھا حکومت پاکستان کے لیے، کشمیری قیادت کے لیے، یہ اس پیغام کو لے کر دنیا میں جاتے ہیں کہ جو ہندوستان کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں یہ اس خطے کی سلامتی کے لیے، اور بالخصوص جو اس نے جو انڈیا نے 5 اگست کے جو اقدام اٹھایا، اس کے بعد سے اب تک سارے فیصلے کر چکا ہے. وہاں جو ڈومیسائل کا نیا قانون نافذ ہو چکا ہے، اس کو عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے. لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے جو معذرت خوانا رویہ ہے، وہ جو آپ نے پہلے بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنے ایک ہفتے میں کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں تو ایسے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا. پاکستان کو فرنٹ لائن پہ آنا ہوگا، چین کی مثال لینی ہوگی، پھر اگر کہیں سے بیچ میں کشمیریوں کو ناظرین تھوڑی سی چھوٹے مدد سے آپ مل سکتی ہے. بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آ کر ہم اسی کشمیر کے حوالے سے اور لداخ کی صورتحال پر تبصرہ کریں گے. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے چین کے حوالے سے اور لداخ کی صورتحال کے حوالے سے، اور ہم یہ مطالبہ بھی کریں گے پھر گورنمنٹ آف پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اور ہمارے افواج پاکستان کے جو سپاہ سالار ہیں ان سے، کہ اگر چائنا نے جس طرح سے اس کو ایک نکیل ڈالی ہے انڈیا کو، اور دوسری طرف اس نے نیپال کو بھی پش اپ کر کے نیپال کو بھی کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، اور نیپال بھی انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے، تو کیا اس وقت تھوڑی سی ہلچل اگر اگریسولی ہمارے کشمیر کی طرف سے بھی ہوتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت گولڈن چانس تھا انڈیا کو مجبور کرنے کے لیے اور انڈیا کو کشمیر کے حوالے سے گفت و شنید کرنے کے لیے اس کو ہم لا سکتے تھے. لیکن اس وقت تک ابھی تک ہم ایک معذرت خواہانہ پالیسی کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ٹویٹ کا سہارا لے رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایک خوددار قوم کے لیے کوئی ایک بڑی کامیابی کی نشانی نہیں ہے. ہم یہ امید رکھتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے اور اپنے سپاہ سالار سے کہ وہ چند دنوں میں ایک اچھی خوشخبری کشمیر کے حوالے سے اپنے عوام کو دیں گے. ناظرین، اسی حوالے سے میں یہ رائے صاحب آپ جو گفتگو کر رہے تھے لداخ کے حوالے سے اور کشمیر، اور پھر امریکہ کی جو صورتحال ہے اس وقت، کہ وہاں اس وقت 6 اسٹیٹس میں کرفیو لگ چکا ہے اور ایک کالے کو انہوں نے جس طرح مارا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ بھی ایک اس طرف نہیں جا رہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال لگیں گے، لیکن امریکہ بھی ڈیسٹیبلائز ہونے جا رہا ہے. اوشا جی دیکھیں کہ جب دنیا کے جو حکمران آتے ہیں ان کی پالیسیوں سے بڑی بڑی ریاستیں یعنی تاریخی انسانیت آپ اٹھا کے دیکھیں، جیسے جو ٹرمپ کے آنے کے بعد جس طرح کے ساتھ امریکہ کو پوری دنیا میں ایک آئسولیشن کا سامنا ہے، اور سیم اسی طرح کے ساتھ جو انڈیا میں جب سے یہ مودی بنا ہے، تو مودی نے جو ہندوستان کا نعرہ دیا، نئے ہندوستان کا نعرہ دیا، اس کو خود ہندوستان کے اندر سخت مزاحمت کا سامنا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیم جو ہندوستان کو مسائل ہیں اسی طرح کے امریکہ کے ان کو ایک جیسے مسائل سامنا ہے. لیکن جو ہماری پالیسی جس طرح کے ساتھ آپ نے بات کی، ہندوستان نے صرف ظفر آباد کا اور گلگت کا موسم کا حال بتانا شروع کیا، اور ہماری طرف سے لوگوں نے چیخیں نکلی شروع ہو، ہندوستان نے فلاں کر دیا. لیکن ایک قدم بھی ہم کشمیر کے حوالے سے 5 اگست کے بھارتی اقدام کو تک 10 ماہ ہو گئے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکے. تو جب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہے ہماری طرف سے دیکھ رہے ہیں، ہماری فوج کی طرف سے، ہمارے وزیر اعظم بار بار اپیل کر رہا ہے. تو جیسے یہ جو یعنی وہ لداخ میں چین ہے 5000 فوجی جو یعنی اس میں اگلی مورچوں میں تعینات کیے ہیں. اور بالکل اسی طرح کے ساتھ کہ پاکستان کو میں آج صبح میں انڈین اخبارات دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کارگل کے بعد 1999 کے کارگل واقعے کے بعد ہندوستان کو سب سے یعنی ایک سنگین بحران سے سرحدی بحران کا سامنا ہے. اور پوری ہندوستان میں جو اس کا جو دانشور طبقہ ہے وہ سارے کے سارے اس چیز پر غور کر رہے ہیں کہ اگر ہندوستان اور چین کی آپس میں کہیں چھوٹی سی لڑائی بھی ہوئی تو ہندوستان کے لیے موجودہ ایسے حالات میں کرونا کی وجہ سے جو ہندوستان کی معیشت ہو گئی ہے تو ہندوستان کے لیے سروائیول مشکل ہو جائے گا. ناظرین، ہمارے ساتھ ہم نے بڑے سینئر صحافی ہیں جناب سید افراز گردیزی صاحب، جو سابق پریس کلب باغ کے صدر بھی تھے، وہ ہمارے ساتھ لائن میں ہیں، اور انہی کے ساتھ حافظ طارق صاحب جو انجمن تاجران کے صدر ہے،
उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कोरोना के हवाले से। ताजरान के जो मसाइल हैं, ओवरऑल जो ताजरान के मसाइल हैं वो मीरपुर से लेकर यानी बिम्बर से लेकर तौबाट तक जो मसाइल हैं वो एक ही तरह के हैं, चूँकि लोग दुकानें खोल नहीं सकते, लोग अपनी खरीद फरोख्त करने के लिए आज़ादाना जा नहीं सकते। हुकूमत के जो इक़दामात हैं बाई एंड लार्ज वो अवाम के मफाद में हैं कि इसलिए कि इस बीमारी को सामने रखते हुए अगर जमघटा बढ़ेगा, लोग एक दूसरे के करीब करीब होकर बैठेंगे चलेंगे तो इस बीमारी के फैलने का ज़्यादा अंदेशा है। और जिस तरह ये बीमारी फैल रही है उसके जो बुनियादी वजूहात है वो यही है कि हम अब डिस्टेंस अपना नहीं रखते, हम वो सैनिटेशन, हम ये मास्क और हम ये ग्लव्स नहीं पहनते, और इस हवाले से इस वक्त जो हमारे जो मरीज़ों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इस हवाले से मैं ये चाहूँगा कि कल ही हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं, काफ़ी दिनों के बाद हमारी ये उम्मीद थी कि वो इस मुश्किल तरीन दौर में वो बाग अपनी कंस्टिट्यूंसी में रहेंगे, लेकिन वो मेरा ख्याल है खुद उनकी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी। कल वो आए हैं और उन्होंने आकर बाग के लोगों को, वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे उनके वादे का जो अभी इफ़ायत के लिए कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो जो केबन का वो जो हॉस्पिटल बना हुआ था जो इटालियंस ने बना के दिया था 2005 के ज़लज़ले में, उस हॉस्पिटल को उन्होंने महकमा हेल्थ के हवाले किया। ये एक अच्छा इकदाम है। मैं ये समझता हूँ कि चलो अगर उसके लिए कुछ पहला कदम आगे बढ़ा है तो आइंदा आने वाले वक्तों में वहाँ कार्डियक सेंटर भी बन जाएगा। अफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब जी, हम ये जानना चाहेंगे कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस हवाले से, और ओवरऑल जो बाग की सूरत हाल है, रावलाकोट की सूरत हाल है, उस हवाले से भी हमें बताएंगे कि इस वक्त कोरोना के हवाले से कितने लोग मुतासर हैं, इकनॉमिकली जो लोग हैं वो कितने मुतासर हैं, लोगों को वहाँ काम काज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उस हवाले से क्या, और आपके ये जो हॉस्पिटल मिला है उस हवाले से भी। और मैं ये भी साथ चाहूँगा कि जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसकी कितनी एक सक्सेस स्टोरी है कि वहाँ क्या लोगों को यानी एक फर्स्ट एड की वो जो फर्स्ट एड मिल रही है, लोगों को दवाइयाँ मिल रही है, उस हवाले से भी तबसरा कीजिएगा प्लीज़। हाँ जी, बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपने इस मौजूदा हालात में हमारे इश्यूज़ को अपने प्रोग्राम सदाए कश्मीर में एड्रेस किया। जो अगर पहली सूरत में बताता चलूँ कोरोना के हवाले से, तो आज़ाद कश्मीर भर की अगर बात करें तो जो इस वक्त तक ऑफिशियल आप देख लें कि जो आबादी के तनासब से जो टेस्ट हुए 6260 तकरीबन टेस्ट यहाँ पे लिए गए, जिसमें से 5811 के टेस्ट आए। ये कल शाम तक के जो हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट थी। आज़ाद कश्मीर में 6 अमवात आज तक हुई हैं जो कोरोना की वजह से, और जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड बताया गया है उसमें से 159 लोग वो हैं जो रिकवर हुए और वापस अपने घरों को चले गए। बाग डिस्ट्रिक्ट में और ओवरऑल इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो डायग्नोज पेशेंट थे वो 234 हैं। बाग में 36 पेशेंट हो चुके हैं और इस वक्त जो 13 लोग थे वो वापस रिकवर होकर घरों को जा चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक किसी शख्स की मौत वाकया नहीं हुई है। दूसरा मैं आता हूँ बाग हॉस्पिटल की पोजीशन के ऊपर। तो चूंकि 2 माह से ओपीडीज बंद हैं, ओपीडीज बंद होने के साथ साथ ज़ाहिर है जो रोजाना रूटीन का इलाज है वो नहीं हो रहा, इमरजेंसी जो है वो चल रही है, किसी हद तक उनको इब्तदाई भी इमदाद दी जाती है। लेकिन बाग अस्पताल के अंदर पहले एक आइसोलेशन वार्ड, कोरोना वार्ड जिसे हम कहते हैं, वो बनाई गई 20 बेड की, लेकिन बाद में उसको डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में एक जो ऑफिसर क्लब था उस क्लब के अंदर 35 बेड लगा के वहाँ पे 2-3 जो वेंटिलेटर थे जो कुछ एनजीओ ने दिए, एक पहले से मौजूद था, वहाँ पर एक आइसोलेशन वार्ड जो है वो बनाई गई, जिसमें इस वक्त जो है वो गुज़िश्ता रोज जो थे वहाँ पर जो 20 मरीज थे और कल 8 लोग वहाँ से जा चुके हैं और इस वक्त वहाँ पे 18 से 20 लोग जेर इलाज हैं। ये जो कार्डिक हॉस्पिटल की बात आपसे हुई, ये बात दुरुस्त है जो आपने फरमाई कि उसका संगे बुनियाद जो है वो उसी प्री फैब हॉस्पिटल में रखा गया था जो MSF बेल्जियम जो था उन्होंने वो तैयार किया था, और उसके बाद BHQ में जो बनी नई इमारत थी वहाँ पे अस्पताल शिफ्ट हो गया। लेकिन ये जो फौरी तौर पे कल बिल्डिंग हवाले की है वज़ीर इत्तलात ने, ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात हुई है कि जो प्री फैब है वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो ऑफिसर क्लब थी, ऑफिसर क्लब की इमारत जो 10,000 स्क्वायर फुट की इमारत है, जिसमें 22 कमरे हैं, खेलने का एक उसमें हाल है, वेटिंग रूम है और इस तरह की जुमला जो एक क्लब की फैसिलिटीज होती हैं, जो जहाँ पे तर्कश नक्शे के तहत जहाँ पे जो तामीर BHQ की हुई थी उसमें था। तो वज़ीर आज़म की नरमी से, चूंकि नोटिफिकेशन 3 हमें दिए गए हैं, तो आखिरी तौर पर वो महकमा सेहत के हवाले हुई है कि इसको आप महकमा सेहत इस्तेमाल कर सकता है। ये कल यहाँ पे ये बताया गया कि अब चूंकि जो बाग कार्डिक हॉस्पिटल के लिए बुनियादी तौर पर तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, तो ये कल ये बताया गया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो
इस अमारत की शक्ल में हम महकमा सेहत के हवाले करते हैं। नहीं, गर्देश और साहब अब ये अगला बताएं प्रोसेस होगा कि जब वज़ीर आज़म साहब ने दौरा बा किया था बहरहाल यही कि 2-3 माह पहले, तो उन्होंने कौन से सेंटर का इफ्तिताह किया था? कार्डिक सेंटर जो बना था बाग में, वो कोई अलग चीज़ थी जो फारूक अदर साहब ने जिसका मैं इफ्तिताह वही किया? बात क्लियर करना चाहता हूँ। जो बात आपकी है, जिस तरह शाह साहब ने फरमाया कि जो प्री फैब पहला हॉस्पिटल था बना हुआ, संगे बुनियाद वहां रखा गया था, लेकिन चूंकि उसकी इमारत उस तरह की नहीं थी कि वहां पे कार्डिक शुरू किया जाए, तो मुश्ताक मिन्हाज साहब ने कल जो एक फाइल यहाँ पे लाई जिसमें 3 नोटिफिकेशन थे, जिसमें एक वजीर सियासत की तरफ से लिखा हुआ जो है एक लेटर था वजीर आजम की तरफ से, दूसरा लेटर जिसमें नरमी दी गई थी, और दूसरा एक सदर की तरफ से नोटिफिकेशन था कि ये हमारा जो ऑफिसर क्लब की है ये महकमा सेहत के हवाले की जाती है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये ऑफिसर क्लब की जो इमारत है ये उनके हवाले की गई है। ऑफिसर क्लब से क्या मुराद है? डिस्ट्रिक्ट बाग का ये नहीं हॉस्पिटल का ऑफिसर क्लब या जो ओवरऑल और कोई ये ओवरऑल ऑफिसर क्लब था कि जब डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बना है तो उसके साथ तकरीबन ये 4-5 कनाल का रकबा है, जिसके ऊपर ये एक पूरी इमारत है जिसमें 22 कमरे हैं, कुछ हॉल है इसके अंदर, और दीगर जितनी जरूरियात होती है मॉडर्न वो सारी उसके अंदर मौजूद थी। तो वो आइसोलेशन वार्ड के तौर पे आर्जी तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था मौजूदा वबाई कैफियत में। उसी को ये डिक्लेयर किया गया कि ये आइंदा कार्डिक सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, और ये महकमा सेहत के हवाले कल बाकायदा नोटिफाई करके एक आर्जी तौर पे उनके हवाले कर दिया गया है। जी अच्छा अफराज साहब, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले बजट में भी उसके लिए ये प्रोविजन रखेंगे कि 8-10 करोड़ रुपए, चूंकि उसका इक्विपमेंट चाहिए उसको इनिशिएट करने के लिए, फिर वहाँ डॉक्टर्स भी चाहिए, स्पेशलिस्ट भी चाहिए, ताकि फिर ट्रीटमेंट का जो आगाज़ हो सके। ये एक अच्छा इकदाम है और ये मौजूदा हुकूमत का, और मैं समझता हूँ कि इस वज़ीर इत्तलात जो हैं हमारे मिन्हाज साहब और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक अदर साहब का एक बहुत बड़ा इकदाम है, और एक उन्होंने अपने लीडर के वादे की लाज रखी है, तो हम ये सारे शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन साथ ही आप ये बता दें मुख्तसरन कि इस वक्त जो कोरोना के जो पेशेंट वहाँ रखे गए थे, उनका जो हमने सुना है कि इस वक्त 2-3 NGO जिसमें कि MTBC वाले सरफरिस्त है कि उन्होंने इस वक्त सैनिटाइज़र, उन्होंने इसी तरह से मास्क, इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल वालों को दी, और इन मरीजों को मुसलसल वो खाना वो देते रहे, और इसी तरह 2-3 और जो NGOs हैं उन्होंने ये खिदमात अंजाम दी। इस हवाले से आपका क्या तबसरा है जी? हाँ देखिए, इसमें ये बात दुरुस्त है कि इसमें जो बाकी ताजर कम्युनिटी है उनका भी किरदार रहा है, दीगर जो गैर सरकारी इदारे हैं उनका किरदार भी रहा है, लेकिन चूंकि जो SDMA है जिसको यहाँ पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं, हमारी इतलात ये है कि उनके जरिए ये फंड जो है वो अखराजात किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बाकायदा रिपोर्ट जो सरकारी रिपोर्ट है वो हमारे सामने नहीं आई है। ये पब्लिक सेक्टर ये क्लेम करता है कि हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि ये सारे इंतजाम हम करते हैं। इसमें एक खास बात मैं आपसे बताता चलूँ कि जो 3 टेस्ट होते हैं एक मरीज के, एक टेस्ट की जो लागत है वो 7,500 रुपये है, और जो बंदा क्वारंटाइन में जाता है या आइसोलेशन में जाता है तो उसको मुसलसल पहला टेस्ट जब उसका पॉजिटिव आता है, और दरमियान के 10वें दिन और 14वें दिन 2 टेस्ट उसके लिए जाते हैं। ये तमाम गवर्नमेंट के अखराजात पे होते हैं, और हम जो रूटीन में जो आइसोलेशन में जाते हैं। आप हमारे साथ अपने लाइन पर रहिएगा। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाफिज साहब, मैं ये चाहूँगा, मेरे साथ राजा कफील साहब भी बैठे हुए हैं, और ये काली बाग से आए हैं। ये बाग की सूरत हाल तो अपनी आंखों से देख के आए हैं, और मैं भी चंद दिन वहाँ रहा हूँ, और आप ये बता सकेंगे कि इस वक्त बाग के जो इस वक्त कारोबारी तबका है, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो NGO आज़ाद कश्मीर में है वो ये कारोबारी तबका है, कि जो लोग ना गवर्नमेंट का पर वजन है और वो खुद कमाते हैं, लोगों को उन्होंने अपने साथ मुलाजम भी रखा हुआ है, और गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में पैसे भी देते हैं, और ये सबसे बड़ा एक एरिया है जिसको गवर्नमेंट ने मुकम्मल नज़रअंदाज किया हुआ है। ना इनकी दुकानें बंद हैं तो उस हवाले से गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट की है, ना हमारे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले वो आए उन्होंने आके सर्वे किया हो कि ये कितने मुतासरीन हैं, छोटे छोटे कारोबार वाले थे उनका क्या सूरत हाल है। और इस वक्त गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने मेरी इल्म के मुताबिक अभी तक कोई पैसा मुतासरीन तक नहीं पहुँचाया, यहाँ तक कि आपके ये जो मरीज थे इनको भी खाना या तो MTBC वाले देते रहे या चंद और NGOs वाले वो खाना पहुँचाते रहे। इस हवाले से और ताजरान के हवाले से, ओवरऑल बाग के हवाले से आपकी क्या तबसरा है जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो महमूद गर्देश साहब आपका बहुत शुक्रिया। जिस दिन से ये लॉकडाउन हुआ है मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर भी इस तरह जो है ना, प्रिंट मीडिया सारे, कि जो
طبقہ اس پہ عمل کر رہا ہے وہ ہے، ایک ٹرانسپورٹر ہے، دوسرے تاجر ہیں، کہ جو مکمل طور پہ ایس او پی کے اوپر عمل کر رہے ہیں. باقی کسی بھی سیکٹر کے اوپر اس وقت آپ دیکھ لیں، کل کی آپ جو ہے نا پریس کانفرنس دیکھ لیں، پرسوں کی جو ہے نا آپ وزراء کی جو ہے حلقے کا دورہ دیکھ لیں، کہ وہاں پہ کوئی ایس او پی کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. اور اس وقت جو سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو ایک وبا آئی ہے، اور اس وبا کے ساتھ ساتھ جو ہے نا باغ کے اندر ایک اور وبا کی صورت میں یہاں پہ ایک ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں جن کو اس کورونا کے دوران جو ہے اسی عرصے میں یہاں پہ ان کو جو ان کا تبادلہ کیا گیا ہے، اور پہلے دن سے لے کے آج تک جو ہے یہاں تاجروں کی تذلیل ہو رہی ہے، ناجائز جرمانے ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو موصوف ڈپٹی کمشنر ہے ان کا اپنے متحد ملازمین سے کبھی جھگڑا ہوتا ہے، کبھی ایسی درکوٹ سے ہوتا ہے، کبھی ان کا کسی ٹرانسپورٹر سے ہو رہا ہے، کبھی کسی تاجر سے ہو رہا ہے. اور انہوں نے آنے کے ساتھ ہی یہاں پہ ایسے لوگوں کا ایک جتھا تیار کیا، گروپ بنایا ہے کہ جو نہ اس جو مسترد شدہ لوگ ہیں اور جن کا کام چاپلوسی ہے، جن کا کام جو ہے وہ جی حضوری ہے، اور ان لوگوں کو یہاں پہ دفتر میں اکٹھے کر کے اس کورونا کے دوران چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح میں تاجروں کا نمائندہ تھا اور میں نے اپنے تمام تاجر مخیر حضرات کی جو ہے نا تعاون سے 1 ماہ 2 دن تک ہم تقریباً 600-650 لوگوں کو کھانا دیتے رہے 2 ٹائم کا. اور اس پورے عرصے میں جتنا یہاں باغ ہاسپٹل ہے، باقی سرکاری چھوٹے ملازمین جو ہے اور مزدور مستری اور جو ہمارے پاکستان کے بھائی یہاں پہ جو ہوٹلوں سے کھانا کھاتے تھے، ان سب کو 1 ماہ 2 دن ہم کھانا جو ہے دیتے رہے، ان کے گھروں تک، ان کی رہائش گاہوں تک پہنچاتے رہے، ہاسپٹل میں آئسولیشن وارڈ تک ہم کھانا دیتے رہے، جس کی آپ تصدیق ایم ایس ڈی ایم ایس سے کر سکتے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ کالج کے اندر بھی جو وہاں پہ لوگ رکھے گئے آئسولیشن وارڈ کے اندر جو ہے، وہاں پہ بھی جو ہے نا ان کے ساتھ کیا رویہ رہا، کھانے کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا، وہاں ایم ٹی بی سی والے بھی دیتے رہے. اور اس طرح وہاں جو تبلیغی جماعت کے لوگ تھے اکثریت میں، ان کو مسلسل کھانا جو ہے وہ تعلیم القرآن سے یا جامع مسجد سے ان کے لیے کھانا جاتا تھا. اور یہ جو اتنے کروڑوں اربوں کے فنڈز ہیں، یہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ اس سے کون سے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں؟ باغ میں کسی تاجر کے نہیں، آفت صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا جو باغ انتظامیہ کے ساتھ کبھی کو آپ کی کوئی مشترکہ میٹنگ ہوئی ہے تاجروں کی انتظامیہ کے ساتھ، جو ایس او پیز طے ہیں اس کے اوپر، یا جو اور مزید جو حکومت کی ہدایت ہے، تو کوئی میکانزم آپس میں مل کے طے کیا ہو؟ تو پھر آپ کی شکایات کیا ہیں انتظامیہ سے؟ دیکھیں پیر صاحب، ہماری میٹنگ وزیر حکومت جو وزیر جنگلات ہے سردار میر اکبر صاحب، ان کی موجودگی میں بھی ہوئی. ہم جو ہمارا جس وقت اگر کسی سے کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے صرف اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کام کیا جائے تو وہ بلا تخصیص ہونا چاہیے. یہاں پک اینڈ چوز نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس جماعت کا ہے، یہ اس برادری کا ہے، یا یہ اس جو ہے نا ہمارا اپنا ہے، اس کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک وبا تھی. اس سے نکلنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ ہمارے رویے جو ہے نا سب سے پہلے ہمیں اپنے ٹھیک کرنے چاہیے تھے. اس کے بعد جو حقدار ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کی ہم نے مدد اور امداد کرنی چاہیے تھی. اور یہ جتنا یہاں پہ جس کو اختیار دیا گیا، اور اس دوران اس کورونا کی وبا کے دوران بہت سے لوگ بے انقاف بھی ہوئے، جن کے بارے میں لوگ یہ کہ یہ ایز اے جو ہے نا تاجر اچھا ہے، یہ ایز اے جو ہے نا لیڈر اچھا ہے، یہ ایز اے جو ہے نا صحافی اچھا ہے، یہ ایز اے جو ہے ڈی سی اچھا ہے. لیکن اللہ نے اس وبا کے دوران ایک آدمی کو بے نقاب کیا کہ یہ اچھے تب ہی ہے کہ جب آپ ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس پیسہ ہے، جب آپ کا کاروبار کھلا ہے، جب آپ آفت صاحب، یہ جو آپ کے جو ایشوز تھے، یہ جو ابھی انتظامیہ کے ساتھ ہیں، جو ہمارے 2 منتخب جو ممبران اسمبلی ہیں، وزراء ہیں، ان کے ساتھ آپ نے نشست کی ہے، بتایا کہ یہ ایشوز ہیں، یہ انتظامیہ ہماری باتیں سن رہی ہے، یا جو آپ کی انتظامیہ کے ایشوز ہیں اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، تو کیا رد عمل ہوا پھر آپ کا؟ جی میں نے اپنی پوری کابینہ سمیت جو ہے سردار میر اکبر صاحب کے سامنے بھی بات رکھی، اور کل پرسوں تک ہم مشتاق مناز صاحب کے جو ہے نا پاس گئے شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران تاجروں کے حق میں انہوں نے آواز بلند کی. تو یہ ساری باتیں ان کے سامنے بھی رکھی کہ اس وقت باغ میں نے ان کو کہا کہ آپ صحافیوں کو بھی بلا لیں، آپ جو ہے نا اس طرح جو اور یہاں پہ اے ڈی سی ہے، اے سی ہے، ان کو بھی بٹھائے آپ، اور ان کے سامنے یہ بات آپ کلیئر کروائیں کہ بھائی ہمارے اینڈ سے زیادتی ہے یا ان کی طرف سے ناانصافی ہے. اور آپ حیران ہوں گے شاہ صاحب کے جو اوپر سے یہاں معاوضہ آیا
کہ آپ باربر والوں کے لیے اور اس طرح ٹرانسپورٹروں کے لیے، اور جو یہاں اس وقت تک یہ ڈی سی صاحب سے آپ کا کیا ایشو ہے؟ یہ جو انجمن تاجران ہیں آپ کا یا جو ٹرانسپورٹر ہیں، ان کا ڈپٹی کمشنر سے کیا معاملات ہے؟ وہاں کشیدگی کس بات پہ ہے؟ یہ کل پرسوں بھی میں کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ارجے میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا، وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ شاہ صاحب ایک ڈرائیور ہے حاجی یعقوب صاحب، جو سردار میر اکبر صاحب کے پرسنل ڈرائیور ہیں اور بزرگ آدمی ہیں. ان کے ایک بیٹے نے، یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کہیں کو آلے مظفر آباد کی طرف سے آ رہے تھے تو ان کی گاڑی کو اس نے جو ہے نا کراس کیا، اور آگے آ کے ارجا میں پولیس اس کی جو ہے نا شناخت کر رہی تھی. وہاں پہ انٹری کرتے تھے اس دوران کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ تحقیق کر رہے تھے. تو پیچھے سے ڈپٹی کمشنر صاحب پہنچ گئے، انہوں نے آتے ساتھ ہی جو ہے نا اتر کے اس کو مارا. اس کے چہرے پہ جو ہے نا میری اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر بھی یہ بات اٹھائی گئی، اس کا ایک کوئی وہ عباسی صاحب ہے، انہوں نے اس لڑکے کا انٹرویو بھی کیا، وہ بھی شیئر کیا سارے صاحب، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ حکومت تک بھی یہ آواز پہنچ چکی ہوگی. اور میر اکبر خان صاحب کے ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، اور بڑے تگڑے وزیر ہیں وہ، اگر ان کے ڈرائیور کا بیٹا محفوظ نہیں ہے ڈی سی صاحب سے، تو پھر میں سمجھتا ہوں باغ کا کون آدمی محفوظ ہے؟ اور کیا اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وزیر اتنے خاموش کیوں ہیں؟ وہ میر اکبر صاحب اتنے کمزور کیوں ہیں کہ وہ ڈی سی صاحب سے یہ پوچھ نہیں سکے، اور یہ حقیقت اس وقت تک یعنی وضاحت کے ساتھ سامنے نہیں آ سکی کہ یہ قصور کس کا ہے، یہ کیا حقیقت ہے، یا ایسے ہی ایک ویڈیو اس وقت سرکل کر رہی ہے؟ شاہ صاحب یہ بالکل حقیقت ہے. میں نے ذاتی طور پہ جو ہے وہ تحقیق بھی کی ہے. اور دوسرا وہ بندہ حاجی جو یعقوب ہے، آپ کسی سے نمبر لے کے ان کو کال کر کے ان کے بیٹے کا نمبر لے کے آپ براہ راست اس سے جو ہے نا آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کا موقف لے سکتے ہیں. میں کہتا ہوں میر اکبر صاحب کیوں نہیں اس پر انٹرفیئر کرتے؟ میر اکبر صاحب مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ ڈپٹی کمشنر تو لوگوں کو باغ میں یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا ڈائریکٹ فاروق حیدر صاحب کا تعلق کا آدمی ہوں، اور نہ میں کوئی وزیر میرا تبادلہ کرا سکتا ہے، اور نہ ہی یہاں سے مجھے کوئی جو ہے نا میری مرضی اور منشا کے بغیر یہاں سے جو ہے نا ہٹا سکتا ہے. تو پھر وزیر صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، میر اکبر صاحب کو استعفیٰ دے کے گھر بیٹھنا چاہیے. پیسے تو انہوں نے کافی بنا لیے ہیں، اب ان کو کیا چاہیے اور اس عمر میں؟ پھر سر یہ تو وزراء کی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں میں نے میر اکبر صاحب کو میٹنگ میں یہ کہا جس میں صحافی حضرات بھی موجود اچھا، تھے. یہ راجہ کفیل صاحب ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی اچھا، یہ جو آفت صاحب، یہ تو آپ نے کرونا پہ بتایا، ڈی سی صاحب کو بتایا، جو ہمارے منتخب جو ایم ایل ایز ہیں ان کے، تو آپ کی جو انجمن تاجران ہیں، آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ نے اپنے حقوق، باغ کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کا کیسے تفظ کریں گے آپ؟ صاحب ہماری پورے آزاد کشمیر کے جو مختلف اضلاع کے نمائندگان ہیں ان سے جو ہے نا مشاورت بھی ہوئی ہے یہ عید سے پہلے، اور ابھی جو انشاءاللہ 2-4 دن میں ہمارا جو مرکز کا اجلاس بھی ہے اور اس میں ہم اگلا لائحہ عمل طے کریں گے. دیکھیں یہ اگر وبا ہے تو اس میں جس طرح حکومت کی پالیسی تھی، محکمہ صحت کی حافظ صاحب ہمارا چونکہ وقت ختم ہو گیا، ناظرین ہمارا یہ آج کا وقت ختم ہوا ہے. ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئیں گے تو مزید ہم اس وقت میرپور کے حوالے سے، کوٹلی کے حوالے سے اور راولہ کوٹ کے حوالے سے بھی ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ وہاں صورتحال کیا ہے، اور بالخصوص سری نگر میں بھی ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہاں رابطہ ہو سکے اور وہاں کے مسلمانوں کی اس کورونا کے حوالے سے، اس بیماری کے حوالے سے، اور ان کی اوورآل جو ان کی اس وقت جس حالت سے اور جس مشکل ترین وقت سے وہ گزر رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.